تشہد میں رفع سبابہ کرنا. سبابہ کہتے ہیں اس انگلی کو، یہ جو شہادت کی انگلی جس کو کہتے ہیں. سبابہ کا لفظ ہے نا، یہ سب سے ہے. سب شتم کس کو کہتے ہیں؟ گالی. تو جب کسی کو ڈانٹنا ہو یا کچھ تو عموماً لوگ انگلی اٹھا کے اشارے کرتے ہیں، تو اسی لیے ہر وقت پوائنٹ آؤٹ کرنے کو بیڈ مینر سمجھا جاتا ہے. اس طرح کر کے اشارے نہیں کرنے چاہیے. تو تشہد میں یہ انگلی اٹھائی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تشہد میں انگلی سے اشارہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، دونوں تشہد کون سے؟ 2 رکعت کے بعد بھی اور 4 کے بعد بھی. علی بن عبد الرحمن سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک طرف نماز پڑھی، میں کنکریوں کو الٹ پلٹ کرنے لگا تو مجھے ابن عمر کہنے لگے کنکریوں کو الٹ پلٹ نہ کرو، کیونکہ کنکریوں کو الٹ پلٹ کرنا شیطان کی طرف سے ہے، بلکہ اس طرح کرو جیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے. میں نے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کرتے دیکھا ہے؟ فرمایا ایسے. پھر ابن عمر نے اپنا دایاں پاؤں کھڑا کیا، بائیں کو بچھایا، اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھا اور اپنے بایاں ہاتھ بائیں ران پہ رکھا، اور آپ نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا. صحابہ ایک دوسرے کو یہ اشارہ سکھاتے. ابن ابی شیبہ نے اس کو حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دوسرے سے علم حاصل کرتے تھے. یعنی تشہد میں دعا کرتے ہوئے انگلی سے اشارہ کرنا تھا مقصود. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ کام کرتے تھے. اور اب آپ بھی صحابہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، جو بڈی بنانے کا وہ سلسلہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ 1-on-1 بیس پر ڈسکس کرنا. تو صحابہ ایک دوسرے کو اس طرح بھی سکھاتے تھے. اشارہ ایک ہی انگلی سے کرنا، اشارہ ایک انگلی سے، پورا ہاتھ نہیں ہلانا بلکہ ایک انگلی سے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں اپنی 2 انگلیوں سے دعا کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا ایک سے، اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص اپنی 2 انگلیوں کے اشارے سے دعا کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک سے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آدمی تشہد میں دعا مانگتے ہوئے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے وقت صرف ایک انگلی سے اشارہ کرے. اب اس کے طریقے کیا ہیں؟ جی کیسے اشارہ کرے؟ نمبر 1، انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے ہلکا بنانا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا. انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے ہلکا بنانا، یہ ہلکا بن گیا نا، دائرہ بن گیا. ٹھیک ہے، اب ہاتھ رکھیے اپنے گھٹنے پہ، تو آپ نے انگوٹھے اور درمیانی انگلی کی مڈل فنگر سے ہلکا بنایا اور انگلی سے اشارہ کرنا. دوسرا طریقہ، تمام انگلیاں بند کر کے انگوٹھے کو درمیانی انگلی پر رکھنا، اور دائیں ہتھیلی کی تمام انگلیاں بند رکھتے تھے اور کبھی آپ اپنے انگوٹھے کو درمیانی انگلی پر رکھتے تھے. عامر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے. اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے، یہ درمیانی انگلی ہے اور اس پر رکھنا انگوٹھا یہ، اس طرح یہ انگلیاں بند کر کے یوں رکھیے نیچے، یعنی صرف ایک انگلی نکالنی ہے باہر، اور یہ انگوٹھا جو ہے یہ اس کے اوپر ہے مڈل فنگر پہ. کامل نماز کا طریقہ یہی ہے کیونکہ ہاتھ کھلا نہیں چھوڑنا. اس کو تو آپ نے یعنی یا آپ کھول کے اس طرح کر لیں یا آپ اس کو بند کر کے کر لیں. 53 کی گرہ بنانا. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پہ رکھتے اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پہ، اور انگلیوں سے 53 کی گرہ بناتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے. 53 کی گرہ، انگوٹھے کو موڑ کر شہادت کی انگلی کی جڑ پر رکھنا اور باقی انگلیاں بند کرنا. یہ ہے نا شہادت کی انگلی، یہاں تک رکھنا. ایک ہے اس کے اوپر رکھنا، اور یہ دوسرا طریقہ کیا، اس پہ رکھنا اور انگلیاں بند رکھنا. ٹھیک ہے، تمام انگلیاں بند کر کے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، اور اس میں کوئی نہیں کہا کہ انگوٹھا کہاں رکھے، پوری انگلیاں بند اور صرف شہادت کی انگلی کھلی. علی بن عبد الرحمن معاوی سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں نماز کے دوران بے خیالی کے عالم میں نیچے پڑی ہوئی کنکریوں سے کھیل رہا تھا. جب انہوں نے سلام پھیرا تو مجھے منع کیا، کہا ویسے کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا جب آپ نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھتے تو اپنی دائیں ہتھیلی دائیں ران پر رکھتے
اور سب انگلیوں کو بند کر لیتے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پہ رکھتے. تشہد میں انگلی کو حرکت دینے کا طریقہ آپ نے ڈفرینٹ طریقے دیکھے ہوں گے. کیا کیا دیکھا ہوا ہے؟ زور زور سے، یا پھر کچھ تو میں نے دیکھا گول بھی گھما رہے تھے، اور کچھ صرف ایک دفعہ اٹھاتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. بچپن سے ہی سیکھا ہے، تو بس صرف گواہی دینی ہے. انگلی کو اوپر نیچے نہ لے جانا بلکہ تھوڑا تھوڑا حرکت دینا، ہلکا ہلکا، بس بہت اونچا نیچا نہیں لے جانا، ادھر ہی ہلکا 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 کرنا. شیخ البانی کہتے ہیں بعض لوگ تشہد میں اتنی زیادہ انگلی ہلاتے ہیں کہ انگلی ہلانے میں زیادتی کر دیتے ہیں، اس طرح کہ وہ کبھی انگلی کو نیچے لے جاتے ہیں کبھی اوپر. میں اس وقت یہ بات نہیں کروں گا وہ کتنی تیزی سے اسے حرکت دیتے ہیں، میرا موضوع صرف یہ ہے کہ وہ نیچے لے جاتے ہیں اور پھر اوپر اٹھاتے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں. دلیل اس بات کی ہے کہ انگلی کو قبلہ رخ کرنے کے بعد اسے ہلایا جائے، ٹھیک ہے نا، سامنے رکھنے کے بعد پھر ہلایا جائے، یعنی رکھے اپنے ہاتھ بینچ. اب اس کو کدھر ہونا چاہیے؟ قبلہ رخ، اور پھر آپ نے ادھر ہی کر کے ہلکا ہلکا کھلانا ہے. نیچے نہیں کرنا، نہ اوپر کرنا ہے آسمان کی طرف نہ زمین کی طرف، بلکہ سامنے ہی رکھنا ہے ہلکا ہلکا. اکڑانا بھی نہیں ہے، نیچرل وے میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، نہ اس کو اکڑایا ہوا ہے، نہ نیچے اوپر، کچھ بھی نہیں، بس سامنے ہی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سامنے رکھا ہوا ہلکا ہلکا بس ایسے ہلا دینا، دیٹس اٹ. بس سکون سے، آرام سے. اور اس بات کی خوب حفاظت کی جائے کہ اسے نہ نیچے لے کے جایا جائے نہ اوپر اٹھایا جائے، کیونکہ ایک بھی حدیث ایسی نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو اوپر نیچے کر کے اٹھاتے تھے، بلکہ یہ آتا ہے کہ آپ انگلی کو اٹھاتے، اس کے ساتھ اشارہ کرتے اور اس کو حرکت دیتے. وائل بن حجر کا کہنا ہے کہ میں نے آپ کو انگلی کو حرکت دیتے اور اس کے ساتھ دعا مانگتے دیکھا. ہلانے کی نوعیت میں کوئی بھی ایک حدیث موجود نہیں جو انگلی ہلانے کی نوعیت کو محدود یا متعین کرتی ہو. انگلی کو نیچے لے جانے اور اوپر اٹھانے کی کوئی دلیل موجود نہیں، لیکن اس کو حرکت دینا ثابت ہے. ابن القیم نے اپنی کتاب الزاد میں یہی بات کہی ہے، اور شیخ البانی نے بھی یہی کہی. شیخ بن باز نے دعا کے ساتھ انگلی ہلانے کی قید لگائی ہے کہ دعا کرتے ہوئے انگلی ہلائی جائے، یعنی ساری دعا کے وقت انگلی ہلائی جائے، نہ کہ صرف اشہد اللہ الہ پر. دعا کرتے ہوئے اشارہ کرنے کا طریقہ. شیخ ابن عثیمین نے تشہد میں وارد ہونے والی دعا کے جملوں کو واضح کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب آپ دعا مانگیں تو اس بات کی طرف اشارہ کرتے انگلی کو ہلائیں جیسے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، تو اس کا مقام بلند و برتر ہے. ٹھیک ہے. اور السلام علیکم ایھا النبی میں یہ اشارہ ہے کہ یہاں السلام کے الفاظ خبر کے انداز میں ہے لیکن دعا کے معنی میں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہم اشہد ان لا الہ پہ انگلی کھڑی کرتے ہیں یہ نہیں خالی کرنی؟ اس پہ نہیں کھڑی کرنی، جب یوں ہی التحیات پڑھنا شروع کریں ہلکا ہلکا ہلائیں، اس پہ نہیں کرنی. اچھا، دوسری بات، جب آپ پڑھی تھی تو آپ بتائی تھی کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعات کے بعد التحیات پڑھتے تھے، رائٹ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 سنت جو ہیں وہ 2 کر کے پڑھیں گے؟ 2 بھی پڑھی جاتی ہیں، 4 بھی پڑھی جاتی ہیں، جیسے 4 فرض پڑھے جاتے ہیں ایسے بھی، اور 2 کر کے بھی پڑھی جاتی ہیں. افضل 2 کر کے پڑھنا ہے. میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ جیسے اتحیات پڑھیں تو ویسی انگلی ہلانا شروع کر دیا، اشہد اللہ، جی ہاں، ہاں جی، جیسے شروع کریں. جیسے شروع کریں. دوبارہ سے بتا دیجیے وہ انگلی کا جو دائرہ بنانا اور جو دیکھیے آسان جو ہے نا وہ ہے ساری انگلیاں بند کریں اور ایک انگلی کھڑی رکھیں، بس ایسا کر لیں. سازا میرا یہ سوال تھا کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں رائٹ جماعت کے ساتھ، اور اگر ہمارا برابر والا یہ نہیں کر رہا ہے انگلی ہلانے کا، تو ہم اسے ڈیورنگ نماز وہ نہیں کر سکتے نا ڈسٹرب، نہ ہم اسے بتا سکتے؟ نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں حج پہ پہلی بار میں نے یہی نوٹ کیا، کافی سال پہلے میں حج کرنے گئی تو میرے ساتھ کوئی عربی خاتون تھی، میں اتحاد پہ بیٹھی ہوں، سازا وہ کر کے کوہنی مجھے مارے اور پھر اچھا مجھے کچھ اتنی میں کنفیوز ہوئی نا کہ میں پڑھ کیا رہی ہوں، رائٹ؟ تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں تو وہ انگلی ہلانی تھی، اچھا میں نے بھی ہلانی. پھر میں ظاہر ہے کہ جب دوبارہ دوسری رکعت کے بعد جب دوبارہ تیسری چوتھی میں بیٹھی تشہد میں تو میں نہیں رہی، پھر وہ مجھے کونی مار کے کر کے یعنی کہ یہ چیز مجھے سب سے پہلے انگلی کا نوٹس ہی میں نے وہاں پر کیا سعودی عرب میں کہ اچھا لوگ یہاں پر ہلاتے ہیں، ہم لوگ نہیں ہلاتے تھے نا. یہ بھی تبلیغ کا ایک اور انداز.
استاذہ ہمیں بچے تو اتنا ٹائم نہیں دیں گے کہ ہم اتنا کچھ انہیں سکھائیں. کچھ حکمت بتائیے, سمجھائیے کہ کیا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کچھ ایک دن نہیں سکھائے. ایک چیز پکی کروا لے, پھر اگلی, پھر اگلی, پھر اگلی, ہو جائے گا. پھر دیکھیں ان سے پوچھ سکتے ہیں, زیادہ نمبر لینے تھوڑے لینے. یہ جو ہم اشہد ان لا الہ پر اٹھاتے ہیں اور پھر بند کر لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ٹوٹلی غلط ہے. اس کا نماز پہ کیا اثر پڑتا؟ نماز کامل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ رکن نہیں ہے لیکن نماز کامل نہیں ہوگی. ہم نے انگلی اٹھانے کا اجر پڑھا تھا کوئی؟ جی, درجہ بلند. درود کی اہمیت. علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اس نے نہ اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا. پھر اسے بلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف و ثنا کرے. یہ کہاں کرتے ہیں؟ قیام میں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے, اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے. التحیات کی آخری دعائیں مراد, وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اب آپ نے اللہ کی تعریف بھی کھڑے ہو کے کر لی, پھر سجدے بھی کر لیے, رکوع سب کچھ کر لیا, درود شریف بھی پڑھ لیا, سلام بھی بھیج دیا, ہاں سب کچھ کر لیا. اب دعا, تو اس دعا کو ہم بعض اوقات بڑا معمولی سمجھتے ہیں, بس ایسی چھوٹی سی مانگی چھوڑ دی, ختم, جلدی سے التحیات ختم کیا. ایک دن ایک لیکچر سن رہی تھی تو اس میں شیخ نے بتایا کہ جب تک آپ سلام نہیں پھیر لیتے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کی ہاٹ لائن جو ہے ابھی تک ملی ہوئی ہے, جو بات کرنی ہے اس جگہ تشہد میں کریں انٹل مطلب جب تک آپ سلام نہیں پھیر لیتے, تو وہ ٹائم بہت ہی گولڈن ہوتا ہے. گولڈن ہے. آپ نے سب کچھ کر لیا, اب مانگنے کا وقت ہے, تو اس کو جلد بازی میں نہ گنوا دے. ایک بار درود بھیجنے پہ 10 رحمتیں, 10 گناہ معاف, 10 درجے بلند. تشہد اولا میں التحیات کے بعد درود پڑھنا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور اس کے علاوہ آخری تشہد میں اپنے اوپر درود پڑھتے تھے. یعنی جو درمیان کا تشہد ہے نا, اس میں بھی درود پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لازمی نہیں ہے لیکن پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کی وضو کا پانی تیار رکھتے تھے. پھر جب اللہ عز و جل چاہتا رات میں آپ کو اٹھا دیتا, آپ اٹھ کر مسواک اور وضو فرماتے اور 9 رکعت اس طرح پڑھتے کہ ان میں سے کسی میں تشہد نہ بیٹھتے مگر 8ویں رکعت پر بیٹھتے, یعنی کنٹینیوسلی رکعتیں پڑھتے جاتے اور اللہ کی حمد کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور ان کے درمیان دعائیں کرتے مگر سلام نہ پھیرتے. پھر 9ویں رکعت پڑھ کر بیٹھتے اور اللہ کی حمد و ثنا فرماتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور دعائیں کرتے. پھر اتنی آواز سے سلام کہتے کہ ہمیں سنائی دیتا, پھر بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تہجد پڑھنے کا. جیسے 9 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے نا, تو بیچ میں سلام علام نہیں پھیرے, کیا کریں, پڑھتے جائیں, بیٹھنا نہیں ہے, 8ویں میں جا کے بیٹھنا ہے اور پھر اس کے بعد 9ویں پہ سلام ہے, بیچ میں نہیں تشہد. 8ویں میں تشہد ہے, سلام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور 9ویں میں پھر وہ وتر بھی ساتھ ہی ہو جائے گا نا. شیخ البانی کہتے ہیں اس میں صریح دلیل ہے کہ آپ نے پہلے تشہد میں بھی اپنی ذات پر درود پڑھا جیسے کہ دوسرے تشہد میں پڑھا. یہ نایاب اور قیمتی فائدہ ہے, آپ اسے حاصل کر لیں اور مضبوطی سے تھام لیں. یہ نہیں کہا جا سکتا یہ صرف تہجد کی نماز میں ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ کہ فرض اور نفل نماز کا فرق کیے بغیر جو کام ایک نماز میں جائز ہے وہ دوسری میں بھی جائز ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی سلام پھیرے بغیر سب پڑھ کے پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں. درود کے مسنون کلمات. درود ابراہیمی. عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے تو انہوں نے کہا کیا میں تمہیں حدیث کا ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. میں نے عرض کیا جی ہاں, مجھے یہ تحفہ ضرور عنایت فرمائیے. انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, پس ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں. بے شک اللہ نے آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں خود ہی سکھا دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہا کرو, یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد کی بات آ جاتی ہے نا اس میں. پھر
مختصر درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یہ چھوٹا درود ہے، ٹھیک ہے، جو یاد کر سکے. پھر اسی طرح ایک اور ہے چھوٹا: اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. ٹھیک ہے. اور پھر ایک یہ بھی ہے آپ کی ازواج اور ذریت پر رحمت کی دعا: اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت. یہ ابو حمید ساعدی سے روایت ہے. صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہا کرو: اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت. یہ درود کے مسنون کلمات ہیں. آپ سب مل کے پڑھیے: ٹھیک ہے، شاباش. تشہد پہ ایک کامنٹ تھا کہ جب ہم نے پڑھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو سبحان اللہ، آئی واز تھنکنگ کہ ہم ایک ایک کو کہتے ہیں، اس کو سلام کہہ دینا، اس کو ہمارا بھی سلام کہہ دینا. ایگزیکٹلی. تو جب ہم سلام نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کتنوں کو ہم سلام کہہ رہے ہوتے ہیں اور کتنوں کا سلام ہم لے رہے ہوتے ہیں. سلامتی کی دعائیں، بالکل یہ سلامتی کا دین ہے نا. اور اس سے پھر سلام کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں، اس سے بھی سلام کی اہمیت پتہ چل رہی ہے نا. یعنی آپ دیکھیے، کبھی آپ نے بات سوچی کہ میں تو اتفاق سے بیچ میں بات کر رہی تھی کہ محبت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے سلام کو عام کرنا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو بھی سلام بھیجتے ہیں، محبت کا اظہار ہے نا، تب آپ کو سلام بھیجتے ہیں. اور خصوصاً جب کوئی مدینہ وغیرہ جا رہا ہو تو لوگ بہت کہتے ہیں ہمارا بھی دے دینا بھائی، یہاں سے بھی بھیجو گے تو خود پہنچ جائے گا، فرشتے پہنچا دیں گے وہاں پر. کسی انسان کے ہاتھ کیوں بھیجتے ہو؟ فرشتے جا رہے ہیں نا، تو آپ پڑھتے جاؤ، پہنچتا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے ہماری لڑائی ہو اور نماز میں ہم کہیں یا اللہ سب کو سلام، اس کو نہیں، کو چلا گیا. کتنی خوبصورت ہے یہ نماز. جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے حالات، تعلقات سب صحیح ہو جائیں گے. السلام علیکم استاذہ. میں نے سنا تھا کہ جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو انگلی تھوڑی سی بینڈ کرنا چاہیے، یہ صحیح ہے کیا بات؟ دیکھیے نیچرل وے میں جب ہوگی نا، رکھیں گے تو ہلکی سی خود ہی ہو جائے گی. اکڑانی نہیں چاہیے، اوپر نہیں اٹھانی چاہیے. جی، اور ایک سوال یہ، میں نے واٹس ایپ پہ میسج بہت پڑھا تھا کہ یہ التحیات جو ہے مکالمہ ہے اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات میں، یہ صحیح ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہمارے ہاں تو باقاعدہ مجلس سجانی پڑتی ہے سلام بھیجنے کے لیے، اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ نماز میں تو ہم بیٹھ کے سلام کرتے ہیں اور میلاد میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے. اس کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے. اگر 10 گھروں میں میلاد ہو رہا تو 10 میں کیسے جائیں گے؟
یعنی ربیع الاول میں لوگ عام طور پہ میلاد کرتے ہیں، تو ہزاروں میلاد ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہر میلاد والے یہ سمجھتے کہ ان کے گھر آ گئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے. نہیں، زندہ بھی سمجھے اگر تو زندہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ زندگی کچھ اور زندگی ہے. دین جو ہے وہ عقل سے نہیں ہے، دین شریعت جو ہے وہ وحی سے ہے، وحی کو بنیاد بنائے. جی استاذہ، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ جیسے یہاں پہ بھی اتحیات میں جب ہم سلام بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ بتایا وہ بیٹھ کے ہے، اور ایک اور یہ تھا کہ یا رسول اللہ کہنا میں نے سنا تھا نہیں کہہ سکتے ایھا نبی، اور یہ اس میں تھوڑا سا مجھے فرق بتا دیا، یا رسول اللہ کہنا اور ایھا نبی. دیکھیں صحابہ یا رسول اللہ کہتے تھے، لیکن اس وقت کہتے تھے جب وہ آپ کے سامنے ہوتے تھے. اب وہ سامنے نہیں ہے ہمارے، تو ہم یا رسول اللہ کہہ کے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کس کو کہہ رہے ہیں؟ سامنے ہے وہ، پھر وہ سمجھتا موجود ہے، موجود تو نہیں ہے نا. تو یہ تو نماز کا ایک حصہ ہے نا، جیسے سکھا دیا اس کو ویسے ہی ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. جی خالی یا بھی نہیں ہے، یا ایھا ہے، ادب کے ساتھ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.